اگر نواز شریف اور شہباز شریف کے مختلف اور متضاد موقف سے اور بلاول اور آصف زرداری کے متضاد موقف سے آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں پھیلی، کوئی تضاد نہیں ہوا، تو یہاں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کو دوسرے اینڈ پہ کریں کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کے آگے حیثیت ہے، جس طرح بلاول بھٹو کی زرداری صاحب کے آگے حیثیت ہے، اسی طرح گور خان کی عمران خان کے آگے حیثیت ہے۔ دوسری بات، ہمیں اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکنا چاہیے، اور صرف پی ٹی آئی پر نہیں جھانکنا چاہیے، مسلم لیگ نون پر جھانکنا چاہیے، اس نگران حکومت پر جھانکنا چاہیے، اس پیپلز پارٹی پر جھانکنا چاہیے۔ جس طرح شرمناک کوریج ہم نے کی کہ پشت مبارک طیارے کی اب پاکستان میں داخل ہو گئی، اب نواز شریف صاحب اتر گئے، اب چڑھ گئے، اب گزر گئے، اب ٹھہر گئے، اب سارا کچھ جھانکنا چاہیے، اوورآل جھانکنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو گلیمرائز کرتے ہیں، کن لوگوں کا ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس سوال پہ آنے سے پہلے ایک اور بھی ہے کہ تحریک انصاف چھوڑنے والے چند سیاستدانوں پر شکر ادا کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا، چند آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی، لندن پلان پر عمل ہو رہا ہے۔ لندن پلان ہے کہ نواز شریف کو لانا، ہمیں جیلوں میں ڈالنا، پی ٹی آئی کو ختم کرنا، اور جیل میں مرنا قبول ہے، جیل میں عبادت سمجھ کر رہ رہا ہوں، ڈیل کر کے باہر نہیں جاؤں گا۔ قوم کو بتا دیں عمران خان اپنے موقف پر کھڑا ہے۔ خدشہ ہے کہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے، جب بھی الیکشن ہوگا ہم جیتیں گے، اور یہ جو ہے نا قسم اٹھانے کو تیار ہوں، قرآن پر حلف رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ بشرا سے میری اس دن ملاقات ہوئی تھی جس دن نکاح ہوا تھا، کہا تھا اس دن شکل دیکھی جس دن نکاح ہوا تھا۔ جیسے برائے توجہ خاور مانیکا صاحب، جنہوں نے 28 سال کی اپنی بیوی اور بچوں کی ماں کو سر عام رسوا کیا ہے، ان کے لیے یہ تھا کہ میں نے تو شکل اس دن دیکھی جس دن میرا نکاح ہوا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیے سائفر پر۔ سائفر بنیاد ہے اس رجیم چینج کی، اور میرے اگلی پیشی پر ہو سکتا ہے میں جاؤں جناب اسپیکر۔ میں بڑے عرصے سے 2-3 سوال لے کے عمران خان سے پھر رہا ہوں کہ لیٹس پلے آن اٹ چھوڑ دیجئے جو آڈیو آئی، بشرا بی بی کی وہ آڈیو بھی چھوڑ دیجئے جو اپنے سوشل میڈیا ہیڈ کے ساتھ تھی کہ جو بھی بات کرے اس کو غداری سے لنک کر دیں۔ بنی گالہ اجلاس چھوڑ دیجئے، اور اس پر کھیلنا ہے نہیں کھیلنا، امریکہ کا نام لینا ہے نہیں لینا، اس سارے کو چھوڑ دیجئے۔ سر، رجیم چینج میں میرے عمران خان نے کہا کہ 3 پلیئر ہیں، ایک ہے امریکہ، دوسری ہماری سابقہ کے فوجی قیادت مطلب فوج، اور تیسری ہے اپوزیشن۔ تو اب میں نے پوچھنا یہ ہے کہ سر، آرمی چیف جو کل تک آپ کا کہتے تھے باپ ہوتا ہے، آپ کے ہر طرح سے مددگار تھا، وہ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا کیونکہ رجیم چینج کیا اس نے، تو پھر اس میر جعفر اور میر صادق سے آپ خفیہ ملاقاتیں کیوں کرتے رہے ایوان صدر میں، اسے ایکسٹینشن کیوں دینے کی آفرز کرتے رہے، تاحیات بھی اور شارٹ ٹرم ایکسٹینشن بھی، میڈیا پر بھی اور خفیہ طور پر بھی۔ اور اگر امریکہ جو ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ ہم غلام تھوڑی ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، بالکل ٹھیک، لیکن مجھے بتائیے کہ پھر عبداللہ ریاض ڈونلڈ لو کو، آپ کا جو اوورسیز چیپٹر کا ہیڈ تھا، وہ ڈونلڈ لو کو کیوں ڈھونڈتا رہا؟ اور 3 آپ نے پی آر فرمز معاہدے کیے امریکہ کی نظر میں کہ میرا امیج بہتر ہو، امریکہ سے لابنگ کے لیے، اور امریکی سینیٹر سے آپ پھر زوم میٹنگز پر کیوں کرتے رہے، مدد لیتے رہے، اور زلمے خلیل زاد اور وہ جو مسز رابن رافیل، یہ کیا کرنے آتے تھے آپ کے پاس؟ تو یہ اگلی پیشی پر خیر میں پوچھوں گا، یہ میرے ان سے سوال ہیں، لیکن اس کی 2 باتیں ہیں۔ آخری بات، ایک تو جہاں عمران خان کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ اپنے موقف پر ہے، اپنا بیانیہ اس کا جھوٹا ہے یا سچا ہے، ہٹ ہے یا نہیں ہٹ، وہ اس پہ کھڑا ہے۔ دوسری بڑی خطرناک سچویشن ہے سر، وہ خطرناک سچویشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس کو پرامن طور پر ایک امید لگی تھی کہ شاید اب پرامن مذاکرات کی طرف جائے گی، شاید اب 9 مئی سے آگے نکلے گی، شاید اب پرامن سیاست کی طرف جائے گی، اس کو دھچکا لگا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اور سختی ہوگی، ظاہر ہے